السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ آج کی سٹوری جبران نے بھیجی ہے، چلیے ان کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں کراچی سائٹ ایریا کی ٹیکسٹائل فیکٹری میں بطور ماسٹر جاب کرتا تھا۔ کرونا کی وجہ سے جب تمام ممالک پہ کرائسس آیا تو ہماری فیکٹری بھی بند ہو گئی اور تمام ورکرز کو چھٹی دے دی گئی۔ تقریباً 4 ماہ بعد فیکٹری اونر کی مجھے کال آتی ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں، آپ جا کر مشینوں کو چیک کریں اور ان کی رننگ کریں، کچھ دنوں بعد ہم دوبارہ کام شروع کریں گے۔ میں دوپہر میں فیکٹری پہنچتا ہوں۔ گیٹ پہ صرف چوکیدار موجود تھا، باقی پوری فیکٹری خالی تھی۔ میں اپنے ڈپارٹ کی طرف جاتا ہوں، وہاں پہنچ کر مشینز سٹارٹ کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد مشین بند ہو جاتی ہیں۔ میں چیک کرتا ہوں تو چند لمحوں بعد خود بخود مشینیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ مشین خود بخود چلتی ہے اور پھر بند ہو جاتی ہے۔ پھر اچانک مجھے کافی سارے لوگ ڈپارٹمنٹ میں آتے دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مالک نے ورکرز کو بھی بلایا ہوگا۔ میں انہیں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ لوگ آدھے راستے پہنچتے ہیں پھر غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا ذہن چکرا کر رہ جاتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جہاں میں مشین صحیح کر رہا تھا وہاں بھی لوگ مجھے سر جھکائے کام کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ میں نے کسی کو بھی نہ آتے دیکھا تھا اور نہ ہی جاتے دیکھا تھا۔ میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو اب وہ تمام لوگ سر اٹھائے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب لوگ مردہ ہوں۔ مجھے انہیں دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین نے میرے پیر جکڑ رکھے ہوں۔ میں اپنے پیروں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایک آدمی اپنے پیروں سے لپٹا دکھائی دیتا ہے۔ بے اختیار میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میرے چیخنے پر وہ تمام لوگ ایک ساتھ بھیانک انداز میں کہکے لگانے لگتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جاتا ہوں۔ وہ شخص بھی میرے ساتھ گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف آتا ہے۔ ڈر سے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ میں فیکٹری میں ہر طرف سناٹا تھا۔ مجھے کوئی انسان فیکٹری میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ لوگ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہیں۔ میں زور زور سے چلاتا ہوں، چوکیدار کو آوازیں دیتا ہوں، مگر میری آواز سننے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اب رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ نہ جانے مجھے وہاں کتنا وقت ہو گیا تھا۔ اس فیکٹری کی لائٹس بھی آف تھیں۔ گہرا اندھیرا تھا اور میں اکیلا ان غیر مرئی مخلوقات کے درمیان موجود تھا۔ فیکٹری میں مجھے وہ ہر جگہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد چاروں طرف سے مجھے چیخوں اور خوفناک کہکوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ شاید ڈر اور خوف سے میں گر کر بے ہوش ہو جاتا کہ میں بآواز بلند آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو وہ تمام لوگ بے چین ہو کر فیکٹری کی در و دیوار میں غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص بھی میرے پیر چھوڑ کر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ میں باہر گیٹ کی طرف دوڑ لگاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ فیکٹری کا گیٹ باہر سے بند ہے۔ کوئی چوکیدار وہاں موجود نہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ چوکیدار کو معلوم تھا کہ میں اندر ہوں، پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر اور گیٹ کو تالا لگا کر چلا گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں کبھی یہاں سے نکل نہیں پاؤں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا
کتنا وقت گزر گیا، مجھے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ اتنے میں مجھے فجر کی اذانوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور میری روح میں سکون اتر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فیکٹری کا گیٹ خود بخود کھل جاتا ہے۔ میں تیزی سے باہر کی طرف بھاگتا ہوں، روڈ پر پہنچتا ہوں، اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آواز باختہ سا اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہوں۔ گھر والے میری حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے ساتھ ہوئے واقعات انہیں بتاتا ہوں تو وہ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تسلی اس بات کی تھی کہ میں خیر خیریت سے واپس آ گیا تھا۔ صبح جب میں فیکٹری اونر کو کال کر کے بتاتا ہوں تو وہ بڑی حیرت سے مجھے کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو فیکٹری جانے کے لیے کوئی فون نہیں کیا، اور فیکٹری کا چوکیدار تو اپنے گاؤں گیا ہوا ہے۔ مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ پھر مجھے فون کس کا آیا تھا، اور جو چوکیدار مجھے گیٹ پر ملا تھا وہ کون تھا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں آج تک ہیں۔ اس واقعے کے بعد میں نے وہ فیکٹری چھوڑ دی تھی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب ایک خواب لگتا تھا، مگر وہ سب حقیقت تھا، کیونکہ گیٹ سے بھاگتے ہوئے لوہے کی سلاخ میرے ہاتھ میں لگ گئی تھی، جہاں آج بھی زخم کا نشان موجود ہے، جو مجھے بتاتا ہے کہ وہ سب ایک بھیانک حقیقت تھی، خواب نہیں تھا۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز آپ لوگ روز میری سٹوری سنتے ہیں، میرے چینل کو پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے، لائک کرنے سے ہمیں اور ہمت ملتی ہے، ہم میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو پلیز میرے چینل کو میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔